تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو دنیا میں تکبر بھی نہیں کرتے اور نہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کا انجام بھی اچھا ہی ہوا کرتا ہے، اور جو بدکار ہیں ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا کرتا۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی پوری دنیا مل کر ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ ان کی مثال ہم آج بھی یہاں پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے 4 شرطیں رکھی اپنے مرنے سے پہلے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہوں۔ وہ 4 شرطیں کیا تھیں؟ فرمانے لگے میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی۔ دوسری شرط کیا تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ تھی جس نے کبھی بھی عصر کی پہلی 4 سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں، اور چوتھی شرط ان کی یہ تھی جن کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو۔ زور سے لے کر عشاء تک جنازہ پڑا رہا، سارے مجمع پر سناٹا چھا گیا کہ کون ایسا ہو جس کی تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہ ہوئی ہو، جس کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر بھی نہ پڑی ہو، اور جس نے کبھی عصر کی پہلی 4 سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں، اور جس کی تہجد کی نماز کبھی نہ رہی ہو، ہر روز تہجد کی نماز پڑھتا ہو۔ کون ایسا ہو؟ زور سے لے کر عشاء تک جنازہ پڑا رہا۔ عشاء کے وقت ایک شخص جس نے اپنے منہ کو لپیٹا ہوا تھا، اس نے 11 بار آ کر قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میرے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہیں۔ وہ کون تھا؟ کوئی اور نہیں تھا، دلی کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ بادشاہ ہو کے وہ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ 4 شرطیں میرے اندر موجود ہیں۔ پھر جب جنازہ پڑھا لیا اپنے شیخ کے پاس پہنچے، خواجہ بختیار کاکی کے پاس، کفن سے جب وہ ہٹایا نا کفن منہ سے، چہرہ سامنے کیا تو فرمانے لگے شیخ جاتے جاتے آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔ دنیا کے اندر ایسے اچھے لوگ موجود ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ حکومت کی، 2.5 سال کا عرصہ صرف انہوں نے حکومت کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ حکومت کی، اور ایسا انہوں نے وقت گزارا۔ سلیمان بن عبد الملک جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے بعد انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد جو حکومت جو خلافت ملے گی وہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ خلیفہ ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کو خلافت ملی۔ جب وہ مدینہ کے گورنر تھے تو انہوں نے ایسا وقت گزارا کہ ان کا جو سامان تھا کہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان جایا کرتا، اچھی خوشبو لگاتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، لیکن جب ان کو خلافت ملی تو انہوں نے ایسا وقت گزارا، بالکل سادی زندگی انہوں نے گزاری۔ ان کی بیوی کا نام ہے فاطمہ بنت عبد المالک کی بیٹی تھی، اور یہ ایسی عورت ہے جو 7 نسبتوں کے ساتھ شہزادی رہی ہے۔ اس کا دادا بھی بادشاہ تھا، اس کا جو باپ تھا وہ بھی بادشاہ تھا، اور 4 جو اس کے بھائی تھے وہ بھی بادشاہ تھے، اور عمر بن عبدالعزیز جو ان کے شوہر تھے وہ بھی بادشاہ تھے۔ 7 نسبتوں کے ساتھ یہ شہزادی رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا فاطمہ ہم سارا مال صدقہ کر دیتے ہیں، سارا مال اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز سے کہ آپ کے بچے عید کے لیے کپڑے مانگ رہے ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے، کپڑے ان کو کہاں سے لے کر دوں؟ تو فاطمہ کہنے لگی آپ اپنے 1 مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ ایڈوانس لے لیں، پہلے لے لیں۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے خزانچی جو وزیرہ خزانہ تھا اس کے پاس پہنچے، اس کا نام تھا مزاحم، اس سے جا کے فرمایا کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو۔ اس نے قلم اٹھائی، دوات اٹھائی،
اور ایک برقع اٹھایا عمر بن عبدالعزیز کے سامنے رکھ دیا، کہا حضرت ایک ماہ کی گارنٹی آپ مجھے دے دیں کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز واپس آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میرے بچوں کو پیغام دے دینا، ان سے کہنا کہ ان کا باپ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب عید کا وقت آیا، عمر بن عبدالعزیز عید پڑھانے کے لیے پہنچے، دیکھا تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، بادشاہوں کے بیٹے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جبے اور کبے پہنے ہوئے تھے، اچھے لباس پہنے ہوئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز ان کو دیکھ رہا تھا، ادھر عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں نے پھٹے ہوئے لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے عید پڑھا لی، خطبہ ہو گیا، اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا، عبد الملک ان کے بڑے بیٹے کا نام ہے، ان سے فرمایا بیٹا آج باپ سے تمہیں شرمندگی تو ہوگی، آج باپ نے تمہیں بڑا عزیز۔ ایک مرتبہ گھر آئے تو بیٹیاں جو تھیں وہ منہ پر کپڑا کر کے بیٹھی تھیں، تو پوچھا جو ان کی باندھی تھی ان سے، جو ان کی نوکرانی تھی، کہ میری بیٹیوں نے منہ پر کپڑا کیوں، جب بات کرتی منہ پر کپڑا ڈال لیتی۔ تو آگے سے وہ نوکرانی کہنے لگی آج آپ کی بیٹیوں نے کچے پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے، کچے پیازوں کے ساتھ روٹی کھائی۔ یہ کون شخص ہے جس کی حکومت صرف ایک بر اعظم پر نہیں ہے، جس کی حکومت 3 بر اعظموں پر ہے؟ یہاں لاہور تک ان کی حکومت تھی، ادھر استنبول کے دروازوں پر ان کی حکومت تھی، ادھر فرانس کے اندر ان کی حکومت، 3 بر اعظم کے اندر ان کی حکومت رہی ہے، لیکن بیٹیاں کچے پیاز توڑ کے روٹی کھا رہی ہیں۔ جب ان کا وصال ہوا تو وصیت کی، وصال سے پہلے راجع بن صالح کہ میں نے 3 بادشاہوں کو دفن کیا ہے، جب میں نے ان کے چہرے دیکھے تو ان کے چہرے کالے سے ہو چکے تھے۔ عبد الوحید بن عبد الملک ہر روز تہجد کے اندر 10 سپارے تلاوت کرتا تھا، لیکن اس نے ظلم کیا، اس نے ستم کیا، اس نے لوگوں کا خون پانی کی طرح بہایا۔ جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس کا رنگ کالا ہو گیا اور اس کا جو منہ تھا وہ قبلے سے ہٹ گیا۔ راجع بن صالح، آج عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز کو جب دیکھا گیا تو ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، ایسے ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ حکومت کی۔ ایک پرچی آئی آسمان سے، ان کے سینے پر گری، جس پر لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے بری کر دیا، جنت کے اندر بھیج دیا ہے۔ انہوں نے سادہ زندگی گزاری اور اس دنیا سے کامیاب لوٹے، اس دنیا سے کامیاب ہو کے گئے۔ اور پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں، محمود غزنوی کے اندر زلزلہ آتا ہے، 950 سال گزر چکے ہیں۔ غزنوی کے اندر زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی، 33 سال محمود غزنوی نے حکومت کی ہے۔ جب قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے کھولا گیا تو محمود غزنوی اندر ایسے پڑا ہوا تھا جیسے ابھی کوئی سے سلا کے گیا، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کے اندر یہ نہ سوچیں کہ ہماری شہرت ہو جائے، ہمارے پاس پیسہ آ جائے، یہ عارضی چیز ہے۔ حضرت علی رات کو روتے تھے، اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے اور دنیا کو مخاطب کر کے کہتے تھے اے دنیا میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیرا اور میرا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اور جاتے جاتے جب عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو خنجر مارا، آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، سر پر خنجر مارا تو سر کا خون داڑھی کے اندر آ گیا۔ اپنے بیٹوں کو بلایا، حضرت حسن کو بھی حضرت حسین کو بھی، ان کو وصیت کی کہ بیٹا دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے، یہ نہ ہو آپ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیں، نہ ایسا نہ کرنا، بلکہ دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دینا، دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دینا۔ پھر ان کے قدم ایسے جمے، چاہے کربلا کا میدان ہو، چاہے کوئی بھی میدان ہو، انہوں نے اپنے سر تو کٹا دیے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیا، سر کٹا دیے۔ تو آپ ایسی سادہ زندگی گزاریں، آپ ایسی زندگی گزاریں، آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے اس بندے کے بارے میں جو فوت ہوا ہے اس کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے تھے، حالانکہ اللہ خود جانتا ہے، اللہ خود اس بات کو سن رہا ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینے کے اندر جو راز ہے ان کو بھی جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ اس کے بارے میں جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے بارے میں لوگ کیا گمان کر رہے تھے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا تھا، اس کے معاملات بڑے اچھے تھے، اس کے اخلاق بڑے اچھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے محمد کے عربی کی اس امتی کی میں نے بخشش کر دی،
تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ تو آپ ایسی زندگی گزاریں آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔